عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا تشکیل پاکستان کا جو ہے وہ تیسرا لیکچر ہے۔ تو تیسرے لیکچر کے اندر میں نے دیکھے ہیں کچھ ایسے مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی اور مطالب جو ہیں وہ آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے کچھ میننگ بورڈ پہ لکھے ہیں، ذرا سب بچے جو ہیں ان کو دھیان سے دیکھ لیں، ان کو پڑھ لیں اچھی طرح۔ جب آپ تشریح کریں گے تو آپ کو مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑے آسان الفاظ ہیں، میں ان کو ایک دفعہ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ پہلے ہی تشکیل، شکل بنانا، شکل سے یہ لفظ نکلا ہے۔ ساخت، سطوت کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت۔ تنزل، زوال کو کہا جاتا ہے۔ مذہبی احیاء، مذہبی روایات کو زندہ کرنا۔ مذموم، بری اور خراب کو کہا جاتا ہے۔ تخریب، خرابی سے لفظ نکلا ہے۔ مصلح، اصلاح کرنے والا۔ مہم، بڑا کام، مشکل کام۔ غداری، بے وفائی کرنا۔ مساعی، کوشش کرنا۔ ناگفتہ بے حالت، ناقابل بیان حالات۔ پسپا ہونا، شکست کھانا۔ اس کے بعد بے رخی ہے، بے مروتی۔ نمک چھڑکنا، ایذا دینا، تکلیف دینا۔ دور اندیش، دور کی بات سوچنے والا، عقل مند۔ قدامت پسند، پرانے رسم و رواج کو پسند کرنے والا۔ نامزد، منتخب کرنا۔ پے در پہ، لگاتار۔ خواب گراں، گہری نیند۔ انقلاب، تبدیلی۔ اور غیر مطالعہ، گہرا مطالعہ۔ ضبط نفس، برداشت کرنا، خواہشات پر، نفسانی خواہشات پر قابو پانا۔ خودی، خود شناسی، اپنے آپ کی پہچان۔ پراگندہ، غیر منظم۔ مناقشات، جھگڑے۔ رجائیت، مایوس نہ ہونا، پر امید ہونا۔ قہاری، زبردست۔ غفاری، بخشنے والا۔ قدوسی، پاکیزہ۔ اور جبروت، شان و شوکت، عظمت۔ دہل جانا، خوف کھانا۔ انحطاط، زوال۔ متمدن، مہذب۔ ہیٹے نہیں رہے، پیچھے نہیں رہے۔ ازر من شمس، سورج سے زیادہ چمکدار، روشن۔ عقارت، فضول، بے فائدہ۔ بکھرے کرنا، ٹکڑے کرنا۔ اور مدغم، ضم کرنا، ملانا۔ یہ چند مشکل الفاظ تھے جو آپ کو پریشانی کا سامنا تشریح کے دوران نہ ہونے کے لیے میں نے جو ہے یہ بورڈ پہ لکھے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ میں نے آپ ذرا پڑھ لیں کہ جو کمزور طلباء ہیں، جو طلباء ہر عبارت کا الگ سے سیاق و سباق ان کے لیے لکھنا مشکل ہے، وہ سبق میں سے دی گئی کسی بھی عبارت کی تشریح سے قبل یہ سیاق و سباق تحریر کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، جو ذہین طلباء ہیں، جو اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، ان کو ہر پیراگراف کا جو ہے اقتباس جو ہے اس کا سیاق و سباق الگ سے لکھنا ہوگا۔ تو یہ پڑھ لیں ذرا۔ تشریح طلب اقتباس اردو کی درسی کتاب کے سبق تشکیل پاکستان سے لیا گیا ہے، جو کہ مصنف کی مشہور زمانہ کتاب کارنامہ اسلام سے منتخب کیا گیا ہے، یعنی اس کے ماخذ۔ سبق میں مصنف پاکستان بننے کے مختلف مراحل کو بڑے خوب انداز میں بیان کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کس قدر مشکلات اور کس قدر جانی اور مالی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ کن کن رہنماؤں نے تشکیل پاکستان کے لیے تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ پاکستان کی تشکیل کے لیے اساتذہ، طلباء، علماء اور خواتین و حضرات نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈالا۔ یہ وہ سیاق و سباق ہے جس کو اجمالی کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو پورے سبق میں سے جو بھی اقتباس آپ کو تشریح کے لیے دیا جائے، آپ اس کے اوپر یہ سیاق و سباق تحریر کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، یہ ایسے طلباء جو کمزور ہیں، جو ذہین اور اچھے نمبر لینے والے ہیں، وہ ہر پیراگراف کا الگ سے سیاق و سباق تحریر کریں۔ جی، یہ عبارت نمبر 1 ہے۔ یہ سبق 2009 میں بہاولپور کے بورڈ سے پیپر میں آ چکا ہے۔ یہ
اقتباس، سبق نہیں۔ تو اقتباس دیکھ لیں جی۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے 1707 کے 150 سال قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور ستوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو گئے۔ اب ادھر دیکھ لیں، ایم سی کیوز بن جائیں گے۔ ایک تو یہاں پر اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 1707، یہ جو 1707 ہے یہ آپ کا بن سکتا ہے ایم سی کیوز۔ اس کے بعد 18ویں صدی والا جو ہے وسط والا، یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، یہ بھی ایم سی کیوز بن سکتا ہے۔ چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ انگریز کب داخل ہوئے، کہاں داخل ہوئے، 1803 میں انگریزوں نے کیا کیا، اس طرح۔ لیکن اس زمانے میں بعض افراد کے لیے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی۔ یہ دو اشخاص تھے، ان کا بھی آپ ایم سی کیوز کے طور پر یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ یہ تو اقتباس ہے۔ اب اس کے سیاق و سباق کی جانب چلتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ تشریح کرتا ہوں۔ جی عزیز طلباء، یہ سیاق و سباق ہے جی۔ تشریح طلب عبارت سبق کی پہلی عبارت ہے۔ یہاں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ تشریح طلب جو اقتباس ہے یہ سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے، اس لیے اس کا سیاق نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلا پیراگراف ہے، اس سے پیچھے چیز کوئی نہیں ہے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں، مسلمانوں کے سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ سر سید نے مسلمانوں کو نئے دور کی ضروریات سے آگاہ کیا اور علی گڑھ کالج قائم کر کے باقاعدہ تحریک چلائی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مغربی اور مشرق کا موازنہ کیا اور اپنا فلسفہ پیش کیا۔ بعد ازاں تقسیم بنگال ہوئی، پھر اس کی تنسیخ ہوئی۔ 1935 کے لیے نئے انڈیا ایکٹ کے مطابق کانگریسی وزارتیں آئیں اور 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہو گئی۔ آخرکار 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ یہ اس کا جو ہے جو پہلا ہم نے پیراگراف ہے اس کا سباق ہے، کیونکہ یہ پہلا پیراگراف ہے، اس کا سیاق نہیں ہے۔ تو اب اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، یہ پہلا جو اقتباس ہے اس کی تشریح اب کرتے ہیں۔ سیاق و سباق آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ شروع کرنا ہے آپ نے تو لکھنا ہے جی میاں بشیر احمد۔ یہ اب نہ بھی لکھیں لیکن اس کو لکھنا بہتر ہے کہ میاں بشیر احمد جو ہے تحریک پاکستان کے ایسے بانی ہیں، ایسے قائد تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے بھی جہاد کیا۔ اب اپنے شروع کرنا ہے تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کا عروج اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا، کیونکہ نااہل جانشین تھے، وہ سلطنت کو سنبھال نہیں سکے۔ حکومت اندرونی بیرونی سازشوں کا شکار ہوتی چلی گئی، آپس میں خانہ جنگی ہوتی چلی گئی، اور خانہ جنگیوں کی وجہ سے کئی جانشینوں کے اقتدار کے حصول کی کوشش نے حکومت کو کمزور کر دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بادشاہوں کی بہت سی بیویاں ہوتی تھیں اور بہت سے شہزادے تھے، اقتدار کے لیے آپس میں جنگ کرتے تھے، جو اس میں جیت جاتا تھا اس کو حکومت مل جاتی تھی۔ تو اس طرح حکومت کمزور ہوتی چلے گی۔ اورنگزیب بذات خود نیک اور خدا ترس انسان تھا، وہ اپنے بھائی کو ہٹا کر خود بھی جانشین بنے تھے اور اپنی گزر اوقات جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اس طرح قرآن لکھ کر کرتے تھے، مگر افسوس کہ اس کے جانشین اس قابل نہ تھے، انہیں مسئلے اقتدار پر بٹھایا جاتا۔ 18ویں صدی میں جنگ ہوئی، جنگ پلاسی، اور بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کو غداروں کی وجہ سے شکست ہو گئی۔ غداروں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس طرح 18ویں صدی کے آخر میں 1797 کی بات ہے، ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ہی انگریزوں کے اقتدار کے لیے راستہ جو تھا وہ ہموار ہو گیا، اور 19ویں صدی کے جو ہے
19ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کا سیاسی تنزل اپنے عروج پر پہنچ گیا. مذہبی، اخلاقی، سیاسی اور سماجی طور پر مسلمان جو ہے وہ پسماندہ ہو گئے، انگریزوں کے ظلم کو شکار ہو گئے، اور یہی دنیا کا قانون ہے، ہر عروج کو زوال ہے. قرآن کے اندر بھی ایک آیت ہے سورہ آل عمران میں، اللہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں. کیسے دن؟ کبھی کسی پر عروج ہے، کبھی زوال ہے. تو مسلمانوں کی مذہبی احیا کے لیے کئی شخصیتوں نے کوشش کی. اس میں محترم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر بہت ضروری ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، بہت بڑا کام ہے. حدیث کی کتاب موطا کی شرح لکھی، اور اسی طرح مسلمانوں کے مذہبی پستی کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے آپ پر کفر کے الزام لگائے گئے. ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اس لیے معاشرتی اثر قبول کرتے تھے. یہ اثرات ہندوؤں کے لیے تو قابل قبول ہو سکتے تھے، مگر اسلام غیر مسلم جو ہے رسومات کا جو ہرگز بھی جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. لہذا شاہ عبدالعزیز کی کوششوں سے علمی حلقوں میں مذہبی واقفیت جو تھی وہ بہت زیادہ پھیل گئی. یہ میں نے تشریح آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح تشریح کی جاتی ہے. تو باقی اس میں حوالہ جات آپ دے سکتے ہیں. قرآن کا اس طرح میں نے حوالہ دیا، آپ کسی قول کا حوالہ دے سکتے ہیں، کوئی اس میں کسی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں. نثری تشریح کے اندر اشعار جو ہیں وہ کم لکھتے ہیں، کیونکہ اشعار کے اندر ہی اشعار کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی بہت اچھا شعر جو اس کے ریلیونٹ ہو، اس سے ملتا ہو، تو ضرور اس کو لکھیں، اس کی تشریح تھوڑی مزید جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اب دوسری عبارت کی جانب چلتے ہیں، دوسرے اقتباس کی جانب. جی عزیز طلبہ، یہ ایک دو اور اسی تشکیل پاکستان سبق کا اقتباس ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سے عزت بھی خاک میں مل گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ انگریز حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی. بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور ان کے عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے. 1837 میں فارسی زبان عدالتوں میں سے خارج کر دی گئی. یہ بھی ایم سی بن سکتا ہے. 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا. یہ بھی ایم سی کیو بن سکتا ہے. اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان پر مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت ان کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے. ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر جو ہے وہ نمک چھڑکا، اور ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت، ترقی کا راستہ دکھایا. زندگی یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے. یعنی کہ جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں. اس پیراگراف کا سیاق و سباق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمان زوال کا شکار ہو چکے تھے. انگریزوں کی آمد سے ان کے زوال کی تکمیل ہوئی. مسلمانوں کی سیاسی یعنی ان کا زوال مکمل ہو گیا. انگریزوں نے آ کر مزید جو کمی تھی اس کو پورا کیا اور مسلمان مزید پسپائی کی طرف چلے گئے. مسلمانوں کی سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے جنہوں نے 15 سال مسلمانوں کے مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی. تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف لکھتے ہیں، یہ دوسرا، یہ اب سیاق اور سباق دونوں ہوتے ہیں. تو تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں سر سید نے مسلمانوں کو نئے دور کی ضروریات سے آگاہ کیا اور علی گڑھ کالج قائم کیا. باقاعدہ تحریک چلے. علی گڑھ کالج صرف کالج نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا سیاسی مرکز بھی تھا. اقبال نے مغرب و مشرق کا موازنہ کیا، اپنا فلسفہ پیش کیا. بعد ازاں تقسیم بنگال ہوئی، پھر اس کی تنسیخ ہوئی اور 1935 کے نئے انڈیا ایکٹ کے مطابق کانگریسی وزارتیں آئیں اور 1940 میں قرارداد پاک سے منظور ہوئی. آخرکار پاکستان 1947 کو مارد وجود میں آ گیا. اب اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں. جی طلباء سے کو سباق کے بعد اس کی تشریح دیکھیے گا، دھیان سے پوائنٹ نوٹ کیجئے گا.
1857 میں جنگ آزادی ہوئی اور برصغیر پر پوری طرح انگریزوں کا غلبہ ہو گیا۔ انگریزوں نے اسے غدر کا نام دیا۔ جب انگریز برصغیر میں آئے اس وقت حکمران مسلمان تھے۔ انگریزوں کو ہمیشہ مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو دوسری وجہ جو تھی انگریزوں کا مذہبی تعصب بھی تھا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ تعصب تھا ان کا، جس پر انگریزوں کو مسلمانوں کے خلاف جس کی وجہ انگریز مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اور 1757 کی جو جنگ پلاسی نے 1857 کی جنگ آزادی تک تقریباً 100 سال انگریزوں نے مسلمانوں کو زیر عتاب لانے کا انتظام کیا۔ جو ہی انگریز برصغیر پر مکمل طور پر قابض ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کو اپنی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ یاد رکھیں، یہ کہیں بھی ہوں، یہودی ہوں، یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر لمحہ ایسی پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو زیر عتاب لایا جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو غلام بنایا جائے۔ تو وہی کام انہوں نے کیا۔ تمام بڑے عہدوں سے انہیں ہٹا دیا گیا، املاک ان کی ضبط کر لیں، جائیدادیں۔ مسلمانوں کا روح رواں ان کا مذہب اسلام تھا، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو مذہب سے دور کرنے کی بھی انتہائی کوششیں کی۔ 1837 میں فارسی زبان کو عدالتوں اور دفتروں سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی تھی۔ جنگ آزادی میں 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس طرح مسلمانوں نے مذہبی اہمیت ختم ہوگی اور وہ حکومت سے الگ ہو کر اپنا نام و نشان تک بھول گئے۔ ہندو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے یہ قوم جو ہے مفاد پرست ہے، یہ موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ یہ ہندوؤں کے جبلی مفاد پرستی تھی کہ وہ کٹھن حالات میں مسلمانوں کو چھوڑ گئے۔ ہندوؤں کی شاطرانہ اور چلاکیاں اور یہ جو ان کی حرکتیں ہیں مسلمانوں کو ان کو بہت نقصان پہنچا۔ اس کٹھن دور میں ایک شخصیت، ایک مسیحا جس کا نام سر سید احمد خان تھا، جنہوں نے تعلیمی سیاسی میدان میں مسلمانوں کی رہنمائی کی اور ان میں ایک نئی روح پھونکی اور ایسے مضامین شائع کیے کہ قوم کو امید دلائی، اور اس کا آگاہی کا یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں کو احساس پیدا ہو گیا کہ ملک تو ہاتھوں سے چلا گیا ہے، لہٰذا اب خواب غفلت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، دوبارہ کوشش کرنی چاہیے۔ دراصل ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ چنانچہ انگریزوں کے جبر ظلم جو ہے مسلمانوں کو کچل نہ سکا اور انہوں نے امید کا دامن نہ چھوڑا۔ امید بڑی چیز ہوتی ہے۔ مجھے یہاں پر ایک انگریزی مقولہ یاد آ گیا جس کا ترجمہ ہے کہ اگر ابھی موسم سرما ہے تو بہار بھی نزدیک ہی ہوگی۔ یہ سر سید کی کوششیں تھیں کہ مسلمانوں کی امید کی کرن پھوٹی اور وہ سختیاں برداشت کرنے کے باوجود وطن بنانے کے لیے کوشاں ہوئے۔ یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی مسلمانوں پر دکھ اور تکلیف کا وقت آیا ہے تو انہوں نے اپنے اللہ سے رابطہ رکھا ہے، انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے روایات نہیں بھولیں، انہوں نے قرآن و سنت سے تعلق جوڑے رکھا ہے۔ اللہ نے ان کی مدد ضرور کی ہے، تو اللہ نے پھر مدد کی اور آخر کار پاکستان بن گیا، اللہ نے اس کو بنا دیا، اور آج ہم اس آزاد خطے میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے جو کسی نظریے کے تحت معرض وجود میں آئی۔ اب جو ہے عزیز طلبہ، اگلا جو لیکچر ہے اس میں اس سبق کی تکمیل کریں گے۔ آج کا لیکچر یہاں تک ہی ہے، انشاءاللہ نئے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔